السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. رمضان کا دوسرا اشرہ اپنے بالکل اختتام پر ہے. تیسرے اور آخری اشرے کے آغاز کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہم پہلے سے پریپیئر کر کے رکھتے ہیں، میری تو اب تک اینڈ ہو چکی ہوتی ہیں. کبھی کبھی آدھے سے زیادہ رمضان چل جاتی ہیں. اس دفعہ تو 2 اشرے تک الحمدللہ اچھی طرح سے چل گئی تھی. آخری اشرے کے لیے میں دوبارہ سے ایک اور راؤنڈ لگا رہی ہوں اپنی چیزوں کی تیاری کا، جو کہ مجھے ڈیلی یوز کے لیے بھی بنانی تھی اور کچھ دعوتیں وغیرہ بھی تھیں، اس میں بھی کام آنے والی ہیں. جتنی بھی چیزیں میں ہاف ڈن کر کے رکھتی ہوں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتی ہوں کہ وہ آدھے رمضان چلتے ہیں، یعنی 15 رمضان تک یا تو ختم ہونے والی ہوتی ہیں یا پھر بہت کم رہ جاتی ہیں. اچھا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا روٹین آسان ہو جاتا ہے. رمضان کے حوالے سے یا کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی دن آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں. پازیٹیو تو بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں. اور ان نیگیٹیو پوسٹ ویڈیوز میں جو ایک چیز مجھے کلک کی، جس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کہ اب بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ اس چیز کو نیگیٹیو لیا جا رہا ہے کہ لیڈیز کو خاص طور پہ رمضان میں کھانے پینے کا زیادہ ہوتا ہے. ان کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کس طرح سے فریز کرنا ہے، کیا چیزیں بنانی ہیں، کس طرح سے کیا کرنا ہے. تو میرا تھاٹ اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ہم لیڈیز پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کھانا پکانے کا شوق ہے، کھانا کھانے کا شوق ہے، یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورا رمضان صرف کھانا ہی بناتے رہیں اور کھلاتے ہی رہیں اور پکاتے ہی رہیں. یہ ساری چیزیں ہم ہاف ڈن کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، پری پلان ہر چیز کو کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ ہمارے گھر والے بھی بہت اچھے سے اچھا کھا سکیں، باہر سے کم چیزیں آئیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور نعمتوں کا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اویل کر سکیں. کھانا پینا، روزہ، افطاری، یہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو اچھی چیزیں بھی بنا کے کھلائیں اور ہماری عبادتیں بھی اگنور نہ ہو. مختلف چیزیں ہم نے جب ہاف ڈن کر کے رکھی ہوتی ہیں تو بہت سارا ٹائم ہمارا سیو ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کم ٹائم میں بن جاتی ہیں. ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا، نمازیں، نوافل، وظائف پڑھنے کا موقع اور ٹائم مل جاتا ہے. وقت پہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو آپ کو تہجد بھی مل جاتی ہے، آپ کو افطار سے پہلے دعا مانگنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. سکون کے ساتھ، بغیر کسی جلد بازی، بغیر کسی افراتفری کے آپ کا کام ہو جاتا ہے سارا، اور آپ کو تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے. اسپیشلی آخری اشرے کی تیاری تو پہلے سے کر کے رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں طاق راتیں ہوتی ہیں اور آخری اشرہ بہت زیادہ بیزی بھی ہوتا ہے. جمعۃ الوداع بھی ہوتا ہے، عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، صفائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں شاپنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں. نہ صرف کھانے پینے کی، سحری اور افطار کی، بلکہ اپنی تسبیحات، اپنے وظائف، نوافل، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پہلے سے اسکیجولائز کرنی چاہیے. طاق رات میں اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑ رہا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ کوئی تسبیح، کوئی کاؤنٹر وغیرہ ضرور لے کے جایا کریں، کہ اگر آپ نوافل ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھ سکیں. آپ لوگ آخری اشرے کے لیے کیا کیا تیاری کرتے ہیں؟ عید کی آپ کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی تمام رحمتوں اور برکتیں حاصل ہوں، ہم سب کو طاق رات بھی نصیب ہو اور اس میں مقبول عبادتیں کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق فرمائے. تمام گناہوں کی بخشش ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.